اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں فصل نماز جماعت کے متعلق ہے، اور اس میں آج ہماری بات ہو رہی ہے کہ معموم کا فریضہ کیا ہے نماز جماعت میں۔ تو یہاں عبارت ہے کہ وَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُطَابَعَةُ لِإِمَامِهِ فِي الْأَفْعَالِ إِجْمَاعًا۔ صحیح ہے کہ ضروری ہے کہ معموم اتباع کرے لامام ہی اپنے امام کی، یعنی جس امام کی امامت کے لیے کا اس نے کیا کیا ہے، نماز کی نیت کی ہے، اس میں اس کے فی الافعال، صحیح ہے، افعال میں اجماعاً، یعنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی سارے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو افعال میں اس امام کی کیا کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، صحیح ہے، بنا اتباع کے، اور وجوب المتابعتی مما لا خلاف فیہ، متابعے میں کسی کا اختلاف نہیں مولانا، کوئی مرجع نے نہیں کہا ہے کہ آپ کو جو ہے آگے آگے امام کے چلنا ہے، صحیح ہے۔ اور کیا مراد ہے مولانا، اس سے مراد کیا ہوتا ہے، والمراد منہ عدم تقدم المأموم علی الامام، اس سے مراد ہے کہ معموم امام پر تقدم نہ کرے فی الافعال، کس میں، افعال میں، آئے سمجھ میں، مطابعت سے مراد کیا بولا نا، کہ معموم امام سے تقدم نہ کرے اس طرح سے کہ رکوع یا سجدہ یا سجدے سے سر اٹھانا امام سے پہلے نہ ہو۔ صحیح ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی امامت کی کا اقرار کیا جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، وَإِذَا رَكَعَ فَرْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرو، صحیح ہے، اسی کو بولتے ہیں مولانا کیا، متابعہ۔ اور یہ مولانا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر لوگ، سمجھ رہے ہیں مولانا، دوسرے سجدے میں، پہلا سجدہ تو امام کے ساتھ، ایک رکوع سے سجدے میں جانے میں اکثر لوگ، میں نے نوٹس کیا ہے، امام سے پہلے پہلے کبھی چلے جاتے ہیں، دوسرے سجدے میں امام سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے افعال کو ہمیں اس امام کی تکبیر کے بعد اپنی تکبیر ہم کہیں، جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، اس کے کہنے کے بعد ہم نے کہا اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ، اب ہم جا رہے ہیں رکوع میں، تو آپ کے افعال خود بخود تھوڑا سلو ہوں گے، اور آپ امام کے بعد آئیے دیکھیے کیا ہے مولانا آگے، بمعنی، بمعنی مطابعہ سے مراد کیا ہے، بمعنی انہو لا یتقدمہ فیہا، بانہو کی ضمیر کدھر چلی جائے گی مولانا، بان لا یتقدمہ، یعنی یتقدم الامام، بمعنی انہو یعنی ان المأموم، سمجھ میں آیا، یہی آئے گا نا مولانا، ان المأموم لا يتقدمه یعنی لا يتقدم الامام
فیہا فی الافعال، یعنی ماموم امام سے آگے نہ پڑھے کس میں مولانا؟ افعال میں. بل بل مولانا دیکھیے، اما ان یتأخر، بل اما ان یتأخر المأموم، یتأخر کے بعد معموم لکھ لیجئے مولانا، یعنی معموم دیر سے انجام دے، عنہ یعنی عن الامام، امام سے، سمجھ میں آئے بات؟ وَهُوَ الْأَفْضَلُ، وہی افضل ہے کہ آپ کسی بھی ارکان میں کو انجام دینے میں امام سے تقدم نہ کریں، یہ افضل ہے. او یقارنہ، یعنی یقارن الامام، یا امام کے ساتھ انجام دے. یہ دو صورتیں ہیں مولانا. یعنی اس کے افعال امام کے افعال کے ساتھ ہوں. ادھر اس نے رکوع کیا فوراً، یعنی اس کے بعد نہیں، ساتھ ساتھ آپ رکوع کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ سجدہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ سجدے سے اٹھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد نہیں اٹھ رہے ہیں مولانا. کیا ہوگا؟ لیکن مع المقارنہ، کہ اگر آپ کے افعال امام کے افعال کے ساتھ ہوں، تفوت فضیلت الجماعہ، جماعت کی فضیلت ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. تفوت فضیلت الجماعہ، جماعت کی فضیلت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. یہ کس سے مولانا؟ یہ پہلے نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ امام سے پہلے انجام دیں نا، آپ کے افعال کس کے ساتھ ہوں؟ امام کے ساتھ ہوں. کیا ہوگا مولانا؟ جماعت کی فضیلت فوت ہو جائے گی، یعنی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں ہم ایک حدیث کا ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن ہم نے اس کو دیکھ نہیں پائے. ہم اگر مل جائے گی تو ہم انشاءاللہ، وہ بہت اچھی حدیث ہے مولانا. تو کہا لیکن مع المقارنت، ملے ہوئے کے ساتھ مولانا کیا ہوگا؟ تفوت فضیلت الجماعہ، جماعت کی فضیلت ختم ہو جائے گی. وَإِن صحت الصلاۃ، چاہے نماز صحیح کیوں نہ ہو. لیکن اس میں بھی سستانی صاحب نے کہا ہے کہ نماز تو تب صحیح ہوگی نا، سمجھ رہے مولانا، کہ جب آپ نے فرادہ کے وظائف پہ عمل کیا ہوگا. بڑی مشکل ہے مولانا، آپ نے الحمد سورہ تو پڑھی نہیں تھی. سستانی صاحب کا مسئلہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. بہرحال چاہے آپ کی جماعت، چاہے آپ کی نماز صحیح ہو، صحیح ہے، لیکن جماعت آپ کی کیا ہوگی؟ اس کا ثواب نہیں ملے گا. وَإِنَّمَا فَضْلُهَا مَعَ الْمُطَابَعَةِ، فضلها یعنی فضل الجماعہ، فضلها یعنی فضل الجماعہ، کہ بے شک جماعت کی فضیلت کس سے ہے مولانا؟ مطابعت سے ہے. مطابعت کس کو کہیں گے مولانا؟ بعد میں انجام دینا کو مل کے بھی انجام دینا کوئی فائدہ ہمیں نہیں دے گا. یعنی امام کے ساتھ انجام نہیں دینا ہے، امام کے بعد انجام دینا ہے. یہ تو بات ہو گئی مولانا افعال میں. سمجھ میں آئی بات؟ پھر رکوع سے پہلے نہیں کرنا ہے، سجدہ اس سے پہلے نہیں کرنا ہے، رکوع سے اس سے پہلے کھڑا نہیں ہونا ہے، سجدے سے اس سے پہلے کھڑا نہیں ہونا ہے. لیکن اقوال کا مسئلہ کیا ہے مولانا؟ کیا سبحان ربی العلی و بحمدہ اس سے پہلے کہنا ہے یا اس کے بعد کہنا ہے؟ کہ اس میں بھی ہمیں مطابعت کرنی ہے. آیا شرط ہے یا نہیں شرط ہے، اس کے بارے میں جانیں گے مولانا علی اصغر صاحب. سمجھ میں آئے بات؟ ابھی کی بات کیا تھی ہماری؟ افعال کی. افعال میں سمجھ میں آ گیا کہ افعال کو
انجام دینا ہے امام کے بعد. اقوال کا کیا ہے؟ پتا چلا امام کا قنوت ختم نہیں ہوا، ہمارا قنوت ہمیں ربنا آتنا سے آگے کچھ یاد ہی نہیں. امام پڑھ رہا تو ہم تو پڑھ کے ختم ہو جائیں گے مولانا. صحیح، تو ہمارا ذکر پہلے تمام ہو جائے گا. آپ نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، امام کہہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی یا عظیم و بحمدہ. آپ کا ذکر پہلے تمام ہوگا کہ امام کا؟ امام کا ذکر بعد میں اور ہمارا پہلے. اب ایسی صورت میں کیا ہماری جماعت صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مسئلہ مولانا. اما الاقوال، لیکن اقوال میں صحیح ہے. فقط قطع المصنف، مصنف نے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے بے وجوب المتابعت فیہا، یعنی فی الاقوال، کہ متابعہ واجب ہے اقوال میں بھی. ٹھیک ہے. دیکھیے مولانا کتنی بڑی فضیلت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی 40 یوما فی جماعت. سنیے تکبیر حدیث مولانا، کہ من صلی 40 یوما فی جماعت، کہ اگر کوئی جماعت سے 40 دن نماز پڑھے، یدرک التکبیرۃ الاولی، اور پہلی تکبیر کو درک کرے، یعنی تکبیرۃ الاحرام، کتب لہ براءتان، تو اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں. براءت من النار، جہنم سے آزادی، و براءت من النفاق، نفاق سے آزادی. کتنی بڑی فضیلت ہے. صحیح ہے کہ 40 دن اگر آپ ایسے نماز پڑھیں کہ پہلی تکبیر کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ترک کر رہے ہیں. صحیح نا؟ بہت اچھی اچھی حدیث ہے مولانا. چلیے دیکھتے ہیں مولانا. وہ حدیث آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو مصنف نے کیا کہا ہے مولانا؟ مصنف نے اقوال میں بھی مطابعت کو کیا جانا ہے؟ واجب جانا ہے. لیکن فی غیرہ، یعنی فی غیر ھذا الکتاب، اس کتاب کے علاوہ. فی غیرہ یعنی فی غیر ھذا الکتاب. وَأَطْلَقَ هُنَا، اور یہاں مطلق بیان کیا ہے مولانا، چونکہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا ہے نا. دیکھیے انہوں نے کیا کہا؟ یجب المتابعت. صحیح ہے. شہید اول کی عبارت کہاں سے کہاں دیکھیں گے آپ؟ اگر خالی شہید اول کی عبارت دیکھیں کیا ہے؟ وَيَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فَلَوْ تَقَدَّمَ نَاسِيًا تَدَارَكَ وَعَامِدًا اسْتَمَرَّ، دکھ رہا ہے. تو انہوں نے کوئی تفصیل بیان اور اقوال کی نہیں. کہا وَأَطْلَقَ هُنَا، اور یہاں پر مطلق بیان کیا ہے بما یشملہ، یعنی کیا مانا؟ بما یشملہ المطابعت. لکھ لیں یہاں پہ المطابعت فی الاقوال ایضا، المطابعت فی الاقوال ایضا. وعدم الوجوب اوضح، وعدم الوجوب اوضح، یہ شارح کہہ رہے ہیں مولانا شہید ثانی.
کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اقوال میں، لیکن یہ عملاً ممکن نہیں مولانا، ہو سکتا ہے امام پہلے کا ہے، ہو سکتا ہے ہم پہلے کا ہے کہ نہیں؟ کا وہ عدم الوجوب اوضح، اس کا واجب نہ ہونا واضح ہے. یہ کس کا قول ہے مولانا؟ شارح کا، یعنی شہید ثانی. الا فی تکبیرت الاحرام، سوائے تکبیرت الاحرام میں. یعنی کیا مانا؟ تکبیرت الاحرام آپ کی پہلے نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی تو قول ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. تو کہے کہ جناب آپ نے تو بتایا تھا کہ اس میں اقوال میں وجوب نہیں اتباع کرنا، تو ہم کیا تکبیرۃ الاحرام پہلے کہہ لیں؟ ابھی مولانا اب جس کی امامت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس نے تکبیر نہیں کی، ہم کہیں اللہ اکبر. صحیح ہے کہا، لیکن کہاں مطابقت واجب ہے مولانا؟ الا فی تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام میں مطابقہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. فَيُعْتَبَرُ تَأَخُّرُهُ، یعنی تأخر المأموم، تأخرہ یعنی تأخر الماموم، یعنی اعتبار کیا جائے گا امام کا تاخیر سے ہونا، بہا یعنی بالتکبیرہ، بالتکبیرۃ الاحرام. واضح ہوا ہے اتنا؟ فلو قارنہ، اگر ملا دے تکبیر امام کے ساتھ ہو جائے، ادھر امام کی تکبیر اور ساتھ ساتھ آپ کی، فلو قارنہ، تو اگر قارن الامام مولانا یعنی امام کے ساتھ تکبیر کہی، او سبقہ، یا امام سے پہلے کہی، لم تنعقد الجماعات، جماعت منعقد نہیں ہوگی مولانا، جماعت ہی صحیح نہیں ہوگی. سمجھ گئے بھرپور؟ یعنی ادھر اللہ اکبر امام نے کہا، آپ نے بھی کہا اللہ اکبر ساتھ ساتھ، یا آپ نے امام سے پہلے کہہ دیا، تو آپ کی جماعت صحیح نہیں. یہ تفصیل مولانا اس طرح کی باتیں توضیح المسائل میں بھی موجود نہیں ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے یہ تفصیل آپ کو نہیں ملے گی، جو کہ یہ تفاصیل ایسی ہیں. آپ کو بتا دیں کہ عوام الناس کو ان سب مسائل کا بتانا کیا ہے؟ ضروری ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تاکہ عوام ان سب چیزوں کی طرف، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں ان سے کیا ہو، دور ہو، کہ جن سے جماعت کا ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے. کیوں مولانا؟ بھائی صبح صبح کو اٹھ کے آ رہا ہے، کیا فائدہ؟ اب پتا چلا جماعت ہی نہیں ہوئی اس کی کچھ غلطیوں سے. تو کہا فلو قارنہ، اگر ملا لے، او سبقہ، یا آپ کی تکبیر کیا ہو؟ سبقت کر جائے، لم تنعقد، تو جماعت منعقد نہیں ہوگی. اب کہہ رہے ہیں یہ دوسری بات اعتراض ہے مولانا. دوسرا اعتراض کس پہ ہے؟ یہ شہید شارح نے کس پہ کیا ہے؟ شہید اول پہ. ایک پہلا اعتراض کیا ہوا؟ وعدم الوجوب اوضح الا فی تکبیرۃ الاحرام، دیکھ رہا؟ دوسرا اعتراض وکیف تجب المطابعہ، یعنی اقوال میں مطابقت کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ فیما لا یجب سماعہ، کہ جس کا سننا واجب نہیں ہے. جماعت میں امام کی آواز کا سننا واجب ہے مولانا؟ کیا احکام جانتے ہیں آپ؟ بولیے مولانا غلام علی اصغر صاحب. کیا جماعت میں اگر لمبی صف ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں لائٹ نہیں تھی، جمعے میں لائٹ چلی جائے، امام پڑھتے پڑھتے پیچھے والے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ان کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان کو آواز پہنچ رہی سورہ جمعہ کی؟ نہیں، لیکن جماعت ان کی کیا ہے؟ ہو رہی ہے. کیوں غلام علی صاحب؟ اسی لیے انہوں نے کہا وہ کئی فتجب المطابعہ، مطابقت کیسے واجب ہو سکتا ہے فیما لا یجب سماعہ، کہ جس کا سننا واجب نہیں ہے. جب سنے گا نہیں تو مطابقت کیا کرے گا؟ واضح؟
समझ में आया मौलाना अली असगर साहब क्या कहा इन्होंने? क्या जब सुनना ही वाजिब नहीं है तो मुताबियत कैसे वाजिब होगी? दूसरी बात मौलाना, वला इस्माअहू, यहां पे ला यजिबु सुमाअहू यानी सुमाअहू अलल मामूम लिख ले। मामूम पे सुनना वाजिब नहीं है। इसी तरह वला इस्माअहू, इस्माउल इमाम मौलाना, इस्माअहू यानी इस्माउल इमाम। हाँ देखिए मौलाना क्या है ये, वला इस्माअहू यानी इस्माउल इमाम इजमाअन, मामूम के लिए सुनाना भी वाजिब नहीं है कि वो चीख चीख के पड़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तक पीछे वालों तक आवाज जाती रहे, वाजिब है उस पे। बस कि उसके लिए हुक्म क्या है मौलाना कि अपनी आवाज को मामूम से ज्यादा न बढ़ाए। समझ में आया ना? मसला क्या कहता है, इमाम अपनी आवाज को मामूम से ज्यादा न बढ़ाए। जो मामूल यानी जो आप उमूमन जो हम लोग जिस लहजे में जिस अंदाज में बात करते हैं उससे आगे न बढ़ाए, यानी चीखने चिल्लाने की हद तक न जाए, चाहे किसी को सुनाई दे या सुनाई न दे। सही है। वला यजिबु इस्माअहू इजमामन, इस्माअहू इजमाअन यानी इस्माउल इमाम यानी इमाम को सुनाना भी वाजिब नहीं है। मअ ईजाबिहिम इल्मल मामूम, इल्महू यानी इल्मल मामूम, बेअफ़आलिही यानी बेअफ़आलिल इमाम, बस मामूम को पता होना चाहिए इमाम के अफ़आल का। समझ में आई बात कि इमाम रुकू में है तो मामूम कहाँ रहेगा? रुकू में। इमाम सजदे में तो मामूम सजदे में। यानी सिर्फ किफायत करेगा मौलाना क्या? हाँ, मामूम को इल्म हो इमाम के अफ़आल का। वमा ज़ाका इल्ला लिवुजूबिल मुताबअत फीहा, ऐसा क्यों है मौलाना? फीहा के आगे लिख ले फिल अफ़आल, फिल अफ़आल दूनल अक़वाल, फिल अफ़आल दूनल अक़वाल। क्यों मौलाना, क्यों बजा लाना, क्यों इल्म इमाम के अफ़आल का मामूम को क्यों इल्म होना चाहिए गुलाम अली साहब? क्यों? क्योंकि उसमें मुताबिया वाजिब है ना? क्या कहा इन्होंने, फमा ज़ाका इल्ला लिवुजूबिल मुताबात फीहा, और ये इसलिए क्योंकि इसमें मुताबिया क्या है? वाजिब है या नहीं है? ऊपर हम बात कह चुके हैं कि अक़वाल में मुताबियत क्या है? वाजिब है। अब यहां से एक रुकू शुरू हो रहा है मौलाना, लेते जितना आगे बढ़ते हैं। फलौ तक़द्दमल मामूमु अलल इमाम, कि अगर मामूम इमाम पर तकद्दुम कर ले, फीमा यजिबु फीहिल मुताबआ, सही है, उसमें कि जिसमें मुताबिअत उसके लिए क्या है? वाजिब है। अगर जिसमें मुताबिअत वाजिब है, इमाम मामूम पर क्या कर जाए? तकद्दुम कर दे नासियन, लेकिन ये तकद्दुम कैसे हो मौलाना? भूल से हो। तदारका, तो उसका क्या करेगा? तदारुक करेगा। तदारुक का मतलब क्या है मौलाना? तदारुक का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर इमाम अभी रुकू में है, इमाम कहाँ है मौलाना? आपने गलती से सर उठा लिया, मसला क्या कहता है?
اگر امام ابھی ذکر کر رہا ہے تو آپ کہاں چلے جائیے؟ رکوع میں واپس چلے جائیے. اسی کو بولتے ہیں تدارک کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ کیسے تدارک کرے گا علی اصغر صاحب؟ پھر واپس چلا جائے. ایسے ہی سجدے سے اگر غلطی سے امام سے پہلے اٹھ جائے، واپس کہاں چلا جائے؟ سجدے میں. امام تشہد پڑھ رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، پھر کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے. بیٹھ جائیں گے نہیں سجدے میں نہیں چلے جائیں. پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے. اور امام کے ساتھ ہوتا ہے نا کبھی کبھی امام کو امام معلوم ہے، امام پورے یقین کے ساتھ ہے کہ چوتھی رکعت ہے، اس نے تشہد شروع کیا، آپ کھڑے بھی ہو گئے، آپ کو فوراً کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے. صحیح ہے. فلو تقدم المأموم، کہ ماموم اگر امام پر کیا کر لے؟ تم کر لے. صحیح ہے. فیما یجب فیہ المتابعہ، اس میں کہ جس میں متابعت کیا ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے. ناسین، لیکن یہ عمل کیسے ہو؟ سے ہو. تدارکا، تو اس کا کیا کرے گا؟ تدارک کرے گا. سمجھ میں آ گیا تھا کیسے تدارک ہوگا مولانا کہ نہیں آیا؟ یہ نہیں چل رہا. دیکھو یہ تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. ہاں ہوا، لیکن یہ پینسل ہی اٹک گئی ہے یہاں سے، یہ نہیں کام کر رہا ہے. تدارکا، اس کا تدارک کرے گا. ما فعل، آگے بڑھتے ہیں مولانا. اب ہمیں تو دکھے ما فعل مع الامام، جو اس نے انجام دیا ہے کس سے؟ امام کے ساتھ. یعنی رکوع کر رہا تھا تو رکوع میں چلا جائے، سجدہ کر رہا تھا تو سجدے میں چل جائے. ہاں مولانا، ہاں مولانا. وعامدن یأثم ویستمر علی حالہ، کیا معنی ہوگا مولانا؟ اگر عمدن تقدم، اگر عمدن تقدم کرے. کیسے مولانا؟ امام ابھی کیا کر رہا ہے؟ رکوع ہی کر رہا ہے. وہی مثال لے لیتے ہیں. امام نے زیادہ وقت لیا، چلو چھوڑو یار کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. ہو نہیں رہا ہے جی، ایک منٹ یہ. بس ہو گئے. تو دیکھیے یہاں پہ کیا کرے گا مولانا؟ یہ چل رہا ہے، ہاں چلے گا. وعامدن یأثم، آمدن اگر آپ نے امام سے تقدم کیا، یأثم گنہگار ہوگا. استمر علی حالہ، یعنی حال الماموم، تو ماموم اپنی حالت پہ باقی رہے گا. کیا مانے مولانا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تھا وہیں رہے، اور امام کا کیا کرے؟ انتظار کرے. آئی سمجھ میں؟ حتی یلحقہ الامام، یہاں تک کہ وہ امام کو کیا کر لے؟ پا لے. سمجھ میں آئی بات؟ گناہگار بھی ہوگا. یا اسم، یا اسم کے معنی کیا ہوں گے؟ گناہگار کے. اور یہ نہیں مولانا، یہ میں اکثر یہاں پہ میں، چاہے وہ مسجد عسکری ہو، چاہے مسجد علی ہو، چاہے تھرادرا نگر کی مسجد ہو، چاہے وہ ابو طالب مسجد ہو، ہر جگہ ہم نے نوٹس کیا ہے لوگ بار بار کہنے کے بعد امام سے پہلے رکوع، امام سے پہلے سجدہ، امام سے پہلے کھڑا ہونا. سیدنا اللہ اکبر نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر. ہم نے تو ابھی اللہ اکبر کا پہنچ گیا، ابھی ہم کھڑے ہیں، وہ سجدے میں نظر آ رہا ہے مجھے.
کیا کرو گے؟ اور بارہا سمجھ، عادت سے لوگ مجبور ہیں، جو کہ میں نے کئی بار کہا ہے عبادت عادت کا نام نہیں ہے، بلکہ ارادی طریقے سے خدا کی بندگی انجام دینے کو عبادت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مستقل یہ غلطیاں ہوتی ہیں مولانا، تو اگر عمدن تقدم کیا ہے یا اسم، گناہگار ہوگا، وہ یستمر علی حالی، جہاں پہنچا وہیں چپ چاپ کھڑا رہے، حتی یلحقہ الامام، تاکہ امام کو کیا کر لے، وہ پالے۔ اور یہاں ایک بحث آ رہی مولانا، والنہی لاحق لترک المتابعہ لا لذات الصلاة و جزئها، انشاءاللہ یہ کل دیکھا جائے گا، والحمدللہ رب العالمین۔